السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ وتھ تجوید میں مفتاح القرآن میں آج ہم تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تا ساکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ چاروں علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ چاروں علامتیں کہاں آتی ہیں؟ فعل کے آخر میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تا زبر تا، یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے۔ خلقتا، تو نے پیدا کیا۔ یہ دیکھیں تا زبر تا، تو نے پیدا کیا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ واحد مذکر۔ دخلتا، تو داخل ہوا۔ انعمتا، تو نے انعام کیا۔ قلتا، تو نے کہا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب یہ جہاں تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تا زیر تی، یہ علامت واحد مونث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی تو نے کیا جاتا ہے۔ یہ تا زبر تا کس کی علامت تھی؟ واحد مذکر کی۔ تا زبر تا واحد مذکر کی علامت، تا زیر تی واحد مونث کی علامت، تا زیر تی واحد مونث کی علامت۔ جئتی، تو آئی ہے۔ امتلأتی، تو بھر گئی ہے۔ خفتی، تو ڈری۔ کنتی، تو مونث ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس جب اس پر تو ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ اِنَّکِ کُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو مونث ہے، خطا کاروں میں سے ہے۔ تا پیش تو، یہ علامت واحد مذکر اور مونث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ مذکر اور مونث واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ میں نے کیا جاتا ہے۔ مثلاً انعمت، میں نے انعام کیا۔ خلقت، میں نے پیدا کیا۔ ظلمت، میں نے ظلم کیا۔ مرضت، میں بیمار ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ تا زبر تا۔ تا زبر تا علامت کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ واحد مذکر کے لیے۔ تا زیر تی، یہ علامت کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ واحد مونث کے لیے۔ تا پیش تو، یہ علامت مذکر اور مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت واحد مذکر اور مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر، پس مجھے بخش دے۔ تا جزم والا، یہ علامت واحد مونث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت واحد مونث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور عموماً اس علامت کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا، البتہ یہاں صرف سمجھانے کے لیے ترجمہ وہ یا اس ایک مونث کیا گیا ہے۔ مثلاً صدقت، اس مونث نے سچ کہا۔ اشارت، اس مونث نے اشارہ کیا۔ کذبت، اس مونث نے جھوٹ بولا۔ ضاحکت، وہ ہنسی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اس نے کہا اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی۔ فاشارت الیہ، تو اس نے اشارہ کیا اس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اگر تا جزم کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کی جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ مثلاً وقعت، خشعت۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی۔
خاشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل۔